بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا۔ یزدجرد نے کہا، تم میرے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت مغیرہ نے کہا، جس نے مجھ سے بات کی میں اسی کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اگر تمہارے علاوہ کوئی اور میرے ساتھ بات کرتا تو میں تمہارے سامنے یہ باتیں نہ کرتا۔ یزدجرد نے کہا، اگر یہ دستور نہ ہوتا کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم سب کو قتل کر دیتا۔ تم لوگوں کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اپنے درباریوں سے کہا، مٹی کا ایک ٹوکرا لاؤ اور ان میں جو سب سے بڑا ہے اس کے سر پر رکھ دو اور اسے پیچھے سے ہانکتے رہو یہاں تک کہ وہ مدائن شہر کی آبادی سے نکل جائے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا، تم لوگ اپنے امیر کے پاس واپس جا کر اسے بتا دو کہ میں اس کی طرف رستم کو بھیج رہا ہوں تاکہ وہ اسے اور اس کے لشکر کو قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے اور اسے اور تم لوگوں کو بعد والوں کے لیے عبرت بنا دے، اور پھر میں اس کو تمہارے ملک میں بھیجوں گا، اور سابور کی طرف سے تم لوگوں کو جتنی مصیبت اٹھانی پڑی میں تم لوگوں کو اس سے زیادہ مصیبت میں گرفتار کر دوں گا۔ پھر اس نے پوچھا، تم میں سب سے بڑا کون ہے؟ سب لوگ خاموش رہے۔ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مٹی لینے کے لیے بغیر مشورے کے کہہ دیا کہ میں ان کا بڑا اور ان کا سردار ہوں، یہ مٹی میرے اوپر لاد دو۔ یزدجرد نے پوچھا، کیا بات اسی طرح ہے؟ دوسرے صحابہ نے کہا، ہاں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر وہ مٹی لاد دی۔ وہ مٹی لے کر ایوان شاہی اور محل سے باہر آئے اور اپنی سواری پر اس مٹی کو رکھا اور اس پر بیٹھ کر اسے تیز دوڑایا تاکہ یہ مٹی لے کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جلد پہنچ جائیں۔ حضرت عاصم اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے اور وہ مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ باب قدیس سے آگے چلے گئے اور کہا، امیر کو کامیابی کی بشارت سنا دو، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ بظاہر باب قدیس کے قریب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تھا، اور آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ حدود عرب میں جا کر اس مٹی کو ڈال دیا۔ پھر واپس آ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں ساری بات بتائی تو حضرت سعد نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مٹی کی شکل میں ان کے ملک کی چابیاں دے دی ہیں، اور سب نے اس سے ان کے ملک پر قابض ہو جانے کی فال لی۔ حضرت محمد اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ تکرید کے موقع پر رومیوں نے یہ دیکھا کہ جب بھی وہ مسلمانوں کی طرف بڑھے انہیں منہ کی کھانی پڑی اور مسلمانوں سے ہر مقابلہ میں ان کو شکست اٹھانی پڑی، تو انہوں نے اپنے سرداروں کو چھوڑ دیا اور اپنا سامان کشتیوں پر لاد دیا۔ عرب کے عیسائی قبائل تغرب اور ایاد اور نمیر کے نمائندے یہ ساری خبر لے کر مسلمانوں کے امیر حضرت عبداللہ بن معتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ عرب کے ان قبائل سے مسلمان صلح کر لیں، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ تمام قبائل ان کی بات ماننے کو تیار ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے ان قبائل کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں اس کا اقرار کر لو۔ پھر تم اس بارے میں اپنی رائے سے مطلع کرو۔ اور وہ نمائندے پیغام لے کر اپنے قبائل کے پاس گئے۔ ان قبائل نے ان نمائندوں کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس قبول اسلام کی خبر دے کر واپس بھیجا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔